عمران خان نے کہہ دیا کہ میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو بلاؤں گا اور ساتھ میں امریکی نمائندگان کو بھی بلاؤں گا تاکہ سائفر کیس کے اندر گواہان کی لسٹ مکمل ہو اور پھر ان کے اوپر جرح ہوگی۔ جنرل باجوہ کا آج بیان آ گیا کہ میں مایوس نہیں کروں گا عمران خان کو، میں بالکل آؤں گا، میں سرپرائز دے سکتا ہوں اگر فوج اجازت دے دے۔ تو ظاہراً آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو بڑے جو ہیں، جو بہت بڑے تھے کسی زمانے میں، آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور اب اپنی تلواریں چمکا رہے ہیں اور آپ کو پھر ایک بڑا جنگ کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں عمران بھی دھمکی دے رہا ہے اور باجوہ بھی دھمکی دے رہا ہے، وہ بلانے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ جانے کی دھمکی دے رہا ہے، وہ جرح کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ جواب دینے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ایک ماحول بڑا بنایا ہوا ہے۔ اصل میں ایک بہت بڑی نورہ کشتی ہے۔ نورہ کشتی اس وجہ سے ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ نے آنا تو ہے نہیں، عمران خان کو پتہ ہے کہ امریکی نمائندگان نے بھی نہیں آنا، لہٰذا بہت ہی کنوینئنٹ ہے کہ ہیڈ لائن گریبنگ قسم کے بیانات دیتے ہیں جس کے وہ ماہر ہیں۔ تو ہیڈ لائن تو انہوں نے گریب کر لی، پچھلے 3 دن سے یہی چل رہا ہے کہ میں جنرل باجوہ کو بلواؤں گا، میں جنرل باجوہ کو بلواؤں گا۔ اور پھر عمران کو یہ بھی پتہ کہ یہ بات کر کے وہ خام خواہ کا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ میں فارمر آرمی چیف کو جب کٹہرے میں کھڑا کروں گا نا تو پھر پتہ چلے گا، حالانکہ ہونا ہوا تو ہے کچھ نہیں۔ تو عمران کو پتہ ہے کہ کچھ ہونا نہیں ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ کچھ ہونا نہیں ہے، جس طرح پتہ تھا کہ نوکریاں نہیں ملنی، جس طرح پتہ تھا کہ $200 بلین پاکستان کے اندر نہیں آنے، جس طرح پتہ تھا کہ گھر نہیں بننے، جس طرح پتہ تھا کہ ملک نہیں چلنا، لیکن پھر بھی کہتے رہے جی کہ ہم نے پاکستان کو بہترین ریاست بنا دیا۔ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو میں نے بلانا ہے۔ اب جنرل باجوہ کی طرف آ جائیں۔ جنرل باجوہ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا کیس کتنا کمزور ہے۔ جنرل باجوہ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کا اپنا فارمر ادارہ اور تمام کی تمام منطق جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر کھڑی ہے کہ یہ بالکل ہی فارغ قسم کا کیس ہے، اس بیانیے کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایک فکشن ہے، حقائق میں سے نہیں جڑا ہوا، اور جو ہی یہ عدالت کے سامنے یا کسی بھی منطقی تجزیہ کار کے ہاتھے معاملہ آئے گا یا کسی جج کے سامنے معاملہ آئے گا تو پٹ جائے گا۔ تو جنرل باجوہ کو پتہ ہے کہ کتنا پھسپھسا کیس ہے، لہٰذا پھسپھسے کیس کے اوپر تو جنرل باجوہ نے چھاتی پھلانی ہے کہ جو طاقت کے اندر جو بلیز ہوتے ہیں نا، ان بلیز کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی بدترین کمزوری کو بھانپ کر پھر اس کے اوپر اتراتے پھریں۔ تو ان کو پتہ چل گیا جنرل باجوہ کو کہ عمران خان کا کیس تو فارغ ہے اور اس کیس کے اوپر عمران خان پھنسے ہوئے ہیں برے طریقے سے، اسٹیبلشمنٹ کے چنگل میں آئے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو خام خواہ وہ ایک جناتی قسم کا کردار اور بہادر کردار ثابت کرنے کے لیے کہ میں ایک بڑا ریٹائرمنٹ میں بھی میں صلاح الدین ایوبی ہوں، وہ بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا۔ جنرل باجوہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے ادارے نے اجازت نہیں دینی، کیونکہ ادارے کو اپنی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ جنرل باجوہ نے تو کوئی ایسا خیال نہیں کیا جس طریقے سے انہوں نے ادارے کو چلایا، لیکن ادارے کو بہت خیال ہے، موجودہ قیادت کو بھی بہت خیال ہے کہ تمام تر اعتراضات کے باوجود اور تمام تر تنقید کے باوجود، اور اسٹیج سے بھی تنقید ہوئی اس تصویر کے اوپر، جنرل عاصم منیر نے جنرل باجوہ کو ساتھ ہی بٹھایا ہوا تھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو وہ کیا نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل باجوہ نے جنرل راحیل شریف کے ساتھ کیا نہیں کیا، اور جنرل راحیل شریف نے جنرل کیانی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ جنرل عاصم منیر نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو گریس دکھائی ہے، ان کو ساتھ ہی بٹھایا۔ ویسے کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی جنرل باجوہ نے اس انسٹیٹیوشن کو رگیدنے کی، لیکن انسٹیٹیوشن کو اپنی عزت کا خیال ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے خام خواہ کی کنٹروورسی لنگر آن ہو، تو ان کو خام خواہ کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے گا اس تنازع کو آگے لے جانے کے لیے۔ تو لہٰذا بڑک مارنا آسان ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ بڑک عملی طور پر ہو نہیں سکتی کیونکہ ادارہ اجازت آپ کو نہیں دے گا، اور 2 سال کے بعد جب آپ اپنے تمام معاملات خود طے کر سکتے ہیں تو اس وقت تک تو یہ کیس بھول چکے ہوں گے۔ تو بڑک مارنے کا بڑا اچھا موقع ہے، خالی کمرہ ہے جس کے اندر بڑک کی گونج زیادہ محسوس ہوگی، اور جنرل باجوہ بہت بڑے تیار، ہوشیار، غیر جانبدار اور سب پر بھاری قسم کے جرنیل آپ کو نظر آئیں گے جو ریٹائرمنٹ کے اندر بھی یکتا ہے۔ اصل میں تو جنرل باجوہ کو اگر بہادری دکھانی ہے تو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اور عمران خان جب اکٹھے تھے جنرل فیاض کے ساتھ مل کر تو تب کیا کام کرتے ہوتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کا کیس جو ہے سائفر والا بالکل فارغ قسم کا کیس ہے، اس کے اوپر جنرل باجوہ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر جنرل باجوہ کی گواہی کی ضرورت ہے اور جہاں پر عمران خان کی گواہی کی ضرورت ہے کسی کو بلوانے کی، تو ان تمام لوگوں کو عمران خان کی طرف سے بلوانا چاہیے جن تمام لوگوں کا استحصال کیا عمران خان نے، ان کے وسائل کو استعمال کیا، اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے بعد میں
چند ایک لیں تو خیر بیانات بھی دیے، یا ان لوگوں کی فہرست میں گواہوں کا اضافہ کرنا چاہیے جنہوں اب کتابیں لکھتے پھر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو کورٹ کے اندر لے کے آئے نا تو پھر پتہ چلے، مانیکا صاحب کو کورٹ کے اندر لے کے آنا چاہیے ان کو، تاکہ پھر پتہ چلے کہ جب آمنا سامنا ہوگا، اون رضوی کو لے کے آنا چاہیے، آمنا سامنا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ عمران خان کتنے بہادر ہیں۔ اسی طریقے سے جنرل باجوہ کو تو ان تمام لوگوں کو کورٹ کے اندر لے کے آنا چاہیے جن لوگوں کے ذریعے انہوں نے عمران خان کو بنایا، عمران خان کو لانچ کیا، عمران خان کے تحفظ کا بندوبست کیا، عمران خان کو 10 سال لاگو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اوپر باجوہ صاحب کی سچائی چاہیے، عمران خان کی سچائی اپنے معاملات کے اوپر چاہیے، جنرل باجوہ کی سچائی ان معاملات کے اوپر چاہیے۔ سائفر کیس کے اوپر کسی کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ فارغ کیس ہے۔ جنرل باجوہ کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے کیا کیا پاپڑ بیلے تھے، کس طریقے سے پریس ریلیز بنوائی گئی تھی، کون گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس اور کس نے وہ ڈرافٹ کروائی تھی، کس طریقے سے کس کو استعمال کیا گیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس کھوسہ صاحب کو، جو ایک اور ہی کہانی ہے۔ اس میں تو وہ کہتے ہیں پنجابی میں جڑا پنو اوہی لال، تو اس میں تو خیر جس کا نام لیں تو اس کے آگے کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ کھوسہ صاحب کو کس طریقے سے بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر یہ کام نہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ جب تینوں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے بنی گالہ کے اندر دوستوں یاروں کی طرح وداؤٹ نوٹ ٹیکرز، جس کا ریاستی معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے تھے بلکہ سیاسی معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، اس وقت کیا باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، کیوں عمران خان کو لایا گیا، کیوں آپ نے جھوٹے کیس بنائے، کیوں پارٹیاں توڑیں، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک نورا کشتی ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ کشتی کبھی ہونے نہیں ہے، لہٰذا اپنے اپنے کارنر میں کھڑے ہو کے خام خواہ کے نعرے مار رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو ان باتوں کے بارے میں سچائی کا اور بہادری کا مظاہرہ کریں جس نے اس ملک کی لٹیا ڈبوئی ہے۔ عمران خان کو بھی یہی کرنا چاہیے اور جنرل باجوہ کو بھی یہی کرنا چاہیے۔